السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ تعلیم اسپیشل میں آج ہم بات کریں گے پنجاب اسکولوں کی نجکاری کے حوالے سے، جو کہ این جی او کے نام پہ کی جا رہی ہے۔ دوسرا، پنجاب بھر کے اساتذہ کو پینشن اصلاحات کے نام پر پریشان کیا جا رہا ہے اور ان کی زندگیوں کے ساتھ ایک عجیب طرح کے مذاق کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں اور ان سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں حبیب صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہے رانا لیاقت صاحب۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اپنے بڑے مصروف ٹائم نکال کے تشریف لائے۔ رانا لیاقت صاحب، آپ ٹیچر یونین کے ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے کی اپنی پالیسی تھی اسکولوں میں کہ مار نہیں پیار، کہ آپ نے بچوں کو فزیکل پنشمنٹ نہیں دینی، جبکہ گورنمنٹ نے آپ کو فزیکل پنشمنٹ دینی شروع کر دی، آپ پہ لاٹھی چارج کیا گیا، آپ کو گھروں سے اٹھا کے جیلوں میں بند کیا گیا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانی صاحب، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو مغربی ممالک کے لیول پہ لے کے جانا ہے، ہم نے ترقی جو ہے اس کو اس لیول پہ کرنی ہے۔ لیکن جب استاد کو عزت و تکریم دینے کی بات آتی ہے تو پھر ہم وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ جب اٹلی میں ایک استاد کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو اس کو وہاں پر عزت و تکریم کے ساتھ اسے کرسی پیش کی جاتی ہے، لیکن جب استاد پاکستان میں اپنا حق مانگنے کے لیے کہ جو چیزیں آپ نے اس کے ساتھ اس کی ملازمت کے آغاز میں طے کی تھی، اس کے لیے جب وہ سڑکوں پہ آتا ہے تو پھر اس کو لاٹھی چارج بھی کیا جاتا ہے، اس کے اوپر شیلنگ بھی کی جاتی ہے اور اس کو ہتھ کڑیاں لگا کے عدالتوں میں اور 6-7 گھنٹے پریزن وین میں اس کو بند رکھا جاتا ہے، محبوس رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر مجسٹریٹ صاحب جب یہ دیکھیں کہ میرا استاد ان کے سامنے پیش ہو رہا ہے تو وہ اگر اس کو ڈسچارج کر دیں اس پرچے میں کہ جو آپ نے اس پہ دفعات لگائی ہیں وہ یہ استاد کا وہ مقام یا تکریم نہیں ہے کہ آپ اس کو دہشت گرد بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ کون سی دفعات لگی تھی؟ ہم پہ دفعات ایسی لگی تھی کہ جی ہم نے ان کی وردی پھاڑ دی ہے، ہم نے ان پہ ڈنڈے برسائے ہیں، حالانکہ ہم تو رات کو سوئے ہوئے تھے، نہتے تھے، اور وہاں سے 150 لوگوں کو سوئے ہوئے گھسیٹا اور وینوں میں ڈال کے دھرنے میں رات کے تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ اور اس کے بعد جب ہم وہاں سے ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو اندازہ نہیں کرتے کہ ہمیں پھر 30 دن کے لیے 3 MPO کے تحت کوٹ لکھپت جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور ملاقات پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ جی آپ ان لوگوں کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے۔ جس معاشرے میں استاد کا یہ مقام ہوگا تو سبحانی صاحب پھر اس ملک کا نظام تعلیم یا تعلیمی نظام جو ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہم تو پہلے ہی دیگر ممالک، اپنے ہمسایہ ممالک سے بہت پیچھے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان میں استاد کو وہ جو مقام ملنا چاہیے جو ہمارا دین یا ہمارے ہمسایہ ممالک میں استاد کا تو سب سے بڑا مقام ہوتا ہے۔ میاں حبیب صاحب موجود ہیں، ان کو ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ میاں صاحب، آپ نے دیکھا اساتذہ اپنے مطالبات کے حق پہ یہ احتجاج کر رہے تھے، پہلے یہ ان کو گورنمنٹ کو خط لکھ رہے تھے۔ رانا صاحب، میرا خیال ہے کافی دیر آپ نے کالیاں پٹیاں باندھ کر اپنے اداروں میں ٹوکن بائیکاٹ کیا، پھر انہوں نے لیٹر لکھے، پھر وہ اور اپنے اداروں کے اندر رہ کے انہوں نے بات چیت کی کوشش کی، انہوں نے ہر طریقے سے کیا۔ جب ان کی بات بالکل نہیں سنی گی، اس کے بعد یہ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئے، انتہائی پرامن۔ لیکن ان سے جو سلوک کیا گیا وہ ایک اس طرح کا سلوک کیا گیا جیسے کہ رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ یا تو کوئی بہت بڑے مجرم ہیں یا دہشت گرد ہیں۔ رانا صاحب، یا انہوں نے کوئی ریاست کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہو، آپ نے بھی ان کی دیکھی ہوگی جی، کیا ریاست کو اس طرح اساتذہ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سبحانی صاحب۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پہ بہت مختصر سی گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال اصل میں بات ہے، بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے، ریاست جو ہے نا
وہ ایک فریق ہے اس کنٹریکٹ کی جو آپ سرکاری ملازم کو بوقت ملازمت آپ اس کے ساتھ طے کرتے ہیں، اس سے روگردانی ریاست نہیں کر سکتی. وہ پابند ہے اس کنٹریکٹ کی بنیاد پر جو آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کی جس وقت اس کو اپوائنٹ کیا تھا. اچھا، ایک تو یہ سراسر صریحاً خلاف ورزی اور یہ بنیادی اصولوں کے خلاف ہے جو یہ کر رہے ہیں جی، جو بھی یہ تجاویز لے کے آ رہے ہیں جی، پینشن ختم کر دی جائے گی، اسکول ختم کر دیے جائیں گے، ان کی نجکاری کر دی جائے گی. اچھا، دوسرا جو ہے استاد کا مقام تو اپنی جگہ پر ہے. اصل میں جو ریاست ہوتی ہے نا وہ والی وارث ہوتی ہے، ماں باپ ہوتا ہے، وہ ماں کی طرح کی ہوتی ہے. وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اپنے شہری کو. سب سے پہلے ریاست کا جو کام ہے وہ اس کو تحفظ فراہم کرنا، اور اس کے بعد پھر اس کی صحت تعلیم کا خیال رکھنا. یہاں تو اور اس کو کچھ ہو جائے تو اس کی ذمہ دار ریاست ہوتی ہے، اس کی اصل والی وارث جو ہوتی ہے نا وہ ریاست ہوتی ہے. یہاں کا بابا آدم نرالا ہے، کوئی بھی نقصان پہنچے تو ریاست الٹیمیٹ. دیکھیں نا، جو اگر کوئی بندہ مرڈر ہو جاتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں آتا سامنے تو کون اس کا کیس لڑتی ہے؟ ریاست لڑتی ہے. ٹھیک ہے، کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے تمام شہریوں کی جو ایک مروجہ اصول ہے اس کے مطابق اس کی والی وارث ریاست ہے. لیکن اس ملک میں کوئی کسی کا والی وارث نہیں ہے. یہاں شہری کو سمجھا جاتا ہے یہ جانوروں سے بدتر ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف کارروائی کرنا اور اس کے خلاف اپنی من مرضی کے قوانین بنا کر اس کو فکس کرنا یہ ریاست کا حق ہے، یہ ریاست کا حق نہیں ہے. جو اساتذہ کے ساتھ ہوا ہے ایسا تو جانوروں کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں، اسی وجہ سے تو یہاں جو ہے وہ لوگ تشدد پسند ہیں کہ آپ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ تشدد کی طرف جائیں. مہذب معاشروں میں آپ یقین کریں کہ اگر کوئی سیاہ پٹی باندھ لیتا ہے نا تو ریاست کی جان نکل جاتی ہے. وہ ان کو وقت پڑ جاتا ہے کہ اچھا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کا نوٹس لیا جاتا ہے. یہاں جب تک آپ گراؤ جلاؤ نہیں کرتے اس وقت تک کوئی آپ کی بات کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا. اور پھر جب اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں معاملات تو اس کے بعد پھر آپ کے خلاف وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا شروع کرتے ہیں. اور خاص کر کے دیکھیں یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، آپ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ تو بڑا بہیمانہ روانڈا میں بھی نہیں ایسا ہوتا ہوگا کسی ملک میں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پاکستان کو نا بنانا ریپبلک بنانے پر تلے ہوئے ہیں. ہمارا ہر ایکٹ جو ہے نا وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے، یہاں کوئی اصول نہیں ہے، یہاں کوئی ضابطہ نہیں ہے. جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس کی مرضی ہے، اس کا آرڈر چلے گا. وہ اس کو رات کو خواب آئے تو وہ کہے گے جی یہ نجکاری کر دو، صبح خواب آئے تو وہ کہے نیشنلائز کر لو. تو یہ چیزیں یہ دیکھیں یہ لانگ ٹرم یہ ایسے چلتی نہیں ہے، نہ اس طرح سسٹم چلتا ہے. آپ کی تعلیم کا تو پہلے ہی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. آپ کی فیملی یونٹ بھی نہیں چلتے. بالکل درست کہتے ہیں آپ. اس طرح اگر اس طرح چلانے پہ جس گھر میں بھی انصاف نہیں نہ ہوگا وہ وہاں بھی ایک دوسرے کے گریبان ہوں گے، وہاں بھی پھوٹ پڑ جاتی ہے. وہاں بھی نہیں. بنیادی چیز دیکھیں، انسانوں کو قابو کرنے کے لیے، انسانوں کو رائے راست پر رکھنے کے لیے جسٹس بہت ضروری ہے. تو آپ ایک استاد کو اگر یہ ان کے ساتھ دہشت گردی کے ان کے خلاف مقدمے درج کریں گے تو آپ قوم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ قوم کو کیا بنا رہے ہیں؟ آپ اساتذہ کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ اچھا، وہ ایک بہت بڑا ایشو علیحدہ ہے کہ جو ایجوکیشن فار سیل کر رہے ہیں وہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ایشو. اور وہ اس پہ بات کریں گے. رانا لیگ صاحب، میاں صاحب جو بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو چینج نہیں کر سکتے جو آپ امپلائمنٹ ٹرمز ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ حکومتی شخصیات کہتی ہوئی سنی گئی ہیں جی کہ IMF کا بڑا دباؤ ہے. وہ کہتے تھے کہ جی پینشنز جو ہے خزانے پہ بہت بڑا بوجھ ہے. تو یہ جو بھی وہ اصلاحات کر رہے ہیں یہ اگر IMF کے دباؤ میں کرے تو IMF تو اور بہت ساری چیزیں کہتی ہے، لیکن IMF بھی یہ نہیں کہتی کہ جو آلریڈی امپلائمنٹ میں آ چکے ہیں ان پہ کرے. آپ نے اگر نئے جو لوگ بھرتی کرنے ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ابھی چل رہا ہے ان پہ یہ لاگو نہیں کر سکتے. دوسرا، ابھی میاں صاحب بات کر رہے تھے کہ جو اسکولوں کی نجکاری ہو رہی ہے، آپ بتائیں کتنے اسکولوں کی نجکاری کا ان کا پروگرام ہے؟ دیکھیں جی، جو
اطلاعات تھیں وہ یہ تھیں کہ تقریباً یہ 5 سے لے کر 10,000 تک تعلیمی ادارے جو تھے ان کو مختلف شکل میں NGOs کو اڈاپشن یا سینٹر آف ایکسیلنس بنا کر، اب میں سینٹر آف ایکسیلنس اور دانش اسکول کی طرف بھی آتا ہوں کہ جب میاں شہباز شریف کے دور میں یہ کام شروع ہوا تو یہ کہا گیا کہ یہ ہم ان نادار بچوں کے لیے بنا رہے ہیں جن کے پاس بالکل ذرائع نہیں ہیں. لیکن میں پرسوں ایک اشتہار دیکھ کے دانش اسکول اتھارٹی کے ایڈمیشن کا پریشان ہو گیا کہ اس میں 10% سیلف فنانس آ گئی ہے کہ 16,000 روپیہ آپ فیس پے کریں اور اس میں باقی لوگ بھی داخلہ لے لیں گے. یعنی کہ آہستہ آہستہ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر میں آئی اس نے کہا جی میں نے تجارت کرنی ہے، تجارت کے بعد آج تک ہم اس کے تسلط سے آزاد نہیں ہو سکے. شروع وہ تجارت سے ہوئی اور پھر اس کی آڑ میں وہ پورا جب IMF کی طرف لوگ یہ بات کرتے ہیں تو IMF کی تو میرا ڈائریکٹر کنٹری ہیڈ کی طرف سے کئی دفعہ یہ بیان آ چکا ہے کہ جی ہم نے غریبوں کی مراد کا نہیں کہا ان کو، ہم نے تو ہمیشہ ایلیٹ کا کہا ہے کہ آپ ان کی مراد کم کریں. دوسری بات یہ ہے سبحانی صاحب کہ میں جب ملازم بھرتی ہوتا ہے تو ہمارے جو تنخواہ ہوتی ہے اس میں سے ایک گروپ انشورنس کاٹی جاتی ہے، جی اس کے بعد GP فنڈ کاٹا جاتا ہے، اس کے بعد ایک بناولنٹ فنڈ کاٹا جاتا ہے اور وہ 3% ہوتا ہے. فرض کریں اگر کسی ملازم کی تنخواہ 50,000 روپیہ تو وہ 1,500 روپیہ مہینہ ان کو بناولنٹ فنڈ کی شکل میں دے رہا ہے، جس کا ریٹرن جو ہے نہ اس کو ریٹائرمنٹ پہ ہے نہ دوران سروس ہے. ہاں خدا نہ خواستہ اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دین اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، یا ہمارا کوئی بچہ یا بچی 60% جو ہے نمبر زیادہ لے لے تو پھر اس کو چند ہزار روپے وظیفے کے طور پر دیے جاتے ہیں. یا پھر کوئی بچہ یا بچی فوت ہو جائے یا ملازم فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن کے پیسے اس حد تک کم ہے کہ گورکن کے پیسے نہیں دیے جاتے. ایک سرکاری ملازم سے جو قبر کی فیس ہے وہ نہیں ادا کر سکتا، وہ بناولنٹ فنڈ سے بناولنٹ فنڈ. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہمارا بناولنٹ فنڈ کاٹ رہے ہیں ہم تو آپ پہ بوجھ نہیں ہے کہ میں نے پوری سروس میں اگر آپ کو 10 یا 15 لاکھ روپے وہ کٹوایا ہے، حالانکہ اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے. ہاں جی، تو آپ اس کو کسی جگہ انویسٹمنٹ کر دیں اس کی. جب میں نہیں کی ہوئی ہے. ہاں جی، لیکن الفلاح جو بلڈنگ ہے یہ بناولنٹ فنڈ کی ہے، بلکہ الفلاح بلڈنگ یہ بناولنٹ فنڈ کی ملکیت ہے اور اربوں روپے انہوں نے بینکوں میں انویسٹ کیا اور مختلف پروجیکٹس ہیں، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جن میں ہمارا یہ بناولنٹ فنڈ کا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریٹائرمنٹ پہ یہ واپس لوٹا دے، ہماری جو گروپ انشورنس ہے یہ ہمیں واپس کر دے، ہمیں مرنے کی صورت میں آپ سے کاٹی ہوئی ہے. ہاں جی، جو کاٹی ہوئی جو میرے پیسے ہیں جو میں نے دیے ہیں کہ آپ اسٹیٹ لائف کے پاس جاتے ہیں یا پوسٹل لائف کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے آپ ہمیں دیں، 20 سال کے بعد ہم آپ کو اتنا ریٹرن کر دیں گے. تو یہ کیسی انشورنس ہے کہ جو پیسے تو ہم ان کو دے رہے ہیں ماہانہ لیکن اس کا ریٹرن نہیں ہے. صرف ایک صورت ہے کہ ملازم کو مرنا پڑے گا دین جا کے اس کو کلیم ملے گا، وہ بھی اس کی فیملی کو، کہ جس نے ساری عمر سسکتے زندگی گزاری ہے اس کو اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میاں صاحب جیسے رانا لیاقت صاحب بات کر رہے تھے کہ IMF کبھی نہیں کہتی کہ غریبوں پہ بوجھ ڈالیں. اگر انہوں نے پینشن کی بات کی ہوگی تو ویسے IMF کی شرائط آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، تو کیا صرف یہی ایک شرائط انہوں نے رکھی ہے کہ اساتذہ کی پینشن کی؟ نہیں، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ اساتذہ ڈکلیئر کریں. کتنے لوگوں نے اساتذہ ڈکلیئر کیا؟ سرکاری ملازمین کے لیے. تو یہ شرط کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی شرط ہے IMF کی. ہاں تو اصل میں یہ آسان کام حکومت دیکھیں، اصل میں پاکستان کی ریاست جو ہے نا وہ ایک فلاحی مملکت نہیں رہی، وہ ایک کمرشل ریاست بن چکی ہے. یہاں آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں سبحانی صاحب کہ یہاں سرکاری ملازم کے کارکردگی جانچنے کا جو معیار ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نے کتنا جرمانہ کیا ہے، اس نے کتنا ریونیو اکٹھا کیا ہے. کبھی خدمات کے عوض آپ جو ہے نا وہ جانچ لوگوں کو کتنا سروس دی ہے. دنیا میں جو ہے وہ اس بات پہ کیٹیگرائز ہوتا ہے کہ اچھا اس نے فیسیلیٹیٹ کتنا کیا عوام کو، اس نے کتنی سہولت دی ہے، اتنے کتنے اچھے کام کیے ہیں، اس کی خدمات کیا ہیں، اچھا لوگوں پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے. اچھا یہ اسی وجہ سے پاکستان میں رشوت سفارش کا کلچر عام ہے کہ یہاں جو ہے نا معیار کچھ اور ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اچھا دوسری طرف آپ یہ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ ساری عمر کی ایک تو ہمارے تنخواہیں مطابقت نہیں رکھتی ہمارے اخراجات کے ساتھ،
ٹھیک ہے، اور یہ مجبور کرتے ہیں. اگر کوئی شریف آدمی اس کے باوجود جو ہے وہ اپنا گزارا کر رہا ہے سرکاری ملازم، تو یہ اسے مجبور کرتے ہیں کہ نہیں آپ کرپشن کریں. اچھا دوسرا، اگر وہ ساری زندگی اس کا بہت سوشل امپیکٹ بھی آئے گا، اگر انہوں نے ختم کر دی نا، بہت بڑے نقصانات اس کے ہوں گے. آپ یقین کریں کہ ساری عمر جو ہے نا ملازم، سرکاری ملازم، وہ اس کی آخر پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو میں اس پیسے سے گھر بنا لوں گا. ایک عام سرکاری ملازم کی بات، اس کے ساری عمر اس کے پاس گھر نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے اچھا جب میں ریٹائر ہوں گا تو میں اس پیسوں سے گھر بنا لوں گا، ملیں گے تو میں اس کے ساتھ اپنے بچوں کی شادیاں کر لوں گا. ٹھیک ہے، اچھا اس کی کل کائنات جو ہوتی ہے نا وہ پینشن ہوتی ہے، جو گریچوٹی جو اسے ملتی ہے. تو یہ اگر یہ ختم کر دیں گے تو اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ وہ اس بندے کی ایگو کی ایشورٹی ہے. وہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو سیلف اسٹیم کی بات کریں، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر اس کی پینشن آپ ختم کر دیں گے تو اس کے تو گھر والے نہیں پوچھیں گے، اس کے تو بچے نہیں پوچھیں گے اس کو، وہ پھر اولڈ ہوم ہی جائے گا. تو یہ معاشرے میں افراتفری ابتری پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ انسان کو یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی، سفید پوش آدمی ویسے ہی مر جائے. یعنی کہ سرکاری ملازم جو آپ کی باقی کی زندگی، ریٹائرمنٹ کی زندگی، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، پھر کوئی اس کی حیثیت مانگے گا نا، کیونکہ یہ آخری اس کی ساری عمر کی خدمات کے عوض اس کو جو تھوڑا پیسہ ملتا ہے وہ پاکٹ منی ملتی. ایک تو دیکھیں کہ اس سے وہ اخراجات کرتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں کسی سے وہ اس کے اخراجات نکلتے رہتے ہیں. اس نے اپنے پوتوں پوتیوں کو کسی کو کوئی چھوٹا موٹا گفٹ دینا ہے اس سے دے دے گا، خوشی محسوس کرتا ہے. تو اگر آپ اس کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیں گے بڑھاپے میں اولاد کے سامنے، تو پھر تو وہ جیتے جی مر جائے گا. سیلف رسپیکٹ ختم ہو جائے گی، سیلف رسپیکٹ ختم ہو جائے گی. یہ گارنٹی ہے جو ہے نا پینشن. میاں صاحب یہ آپ نے ہماری ویسے سوسائٹی کا تو ویسے ہی بہت برا حال ہو گیا، لیکن اگر اس طرح ہو گیا تو یہ جو عام سرکاری ملازمین ہیں، یہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے جو یہی بزرگ ہیں، یہ اساتذہ جن کی وجہ سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے، ہم بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوئے، امید ہے آپ بھی سرکاری بالکل ٹاٹ اسکول میں پڑھے ہیں الحمدللہ. ہم ان جیسے اساتذہ کے سے ہی پڑھ کے جو ہے نا ہم آگے آئے ہوئے ہیں اور اس قابل بنے ہوئے ہیں. اور جب ان اساتذہ کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بچوں کے یا کسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے گا، ان کی جو سیلف اسٹیم ہے، سارا زندگی یہ کماتے رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ادھر ادھر دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے اخراجات کے لیے فلاں سے مل جائیں، فلاں سے مل جائیں، تو یہ کتنی خوفناک سی پلاننگ ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں سبحانی صاحب، اس کے نا اثرات کیا مرتب ہوں گے. ایک تو یہ اپنے سرکاری ملازم کو کہیں گے کہ بھائی جان آپ کو کچھ نہیں ملنا ریٹائرمنٹ کے بعد، آپ جو کرتے ہیں، جو لٹ مچا سکتے ہیں مچا لیں. کیونکہ اچھا ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ اچھا مجھے کچھ نہیں ملنا. اب پھر بھی کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری ملازم یہ اس کو بڑا آسرا ہوتا ہے کہ جب میں ریٹائر ہوں گا مجھے لم سم ایک اماؤنٹ مل جائے گی، میں اس سے اپنا کوئی نہ کچھ معاملہ چلا لوں گا. آپ کی گفتگو جاری رہے گی. ناظرین اس وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے جانے سے پہلے ہم میاں حبیب صاحب سے بات کر رہے تھے. میاں حبیب صاحب، یہ آئی ایم ایف کی شرائط کا آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ سرکاری ملازم کو ایسٹ ڈکلیئر کرنے پڑیں گے، تو یہ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ اچھا یہ اس طرف اس لیے نہیں آتے کہ یہ جتنے ہائی آفیشلز ہیں نا یہ سارے اس میں پھنستے ہیں، اس وجہ سے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کا اگر کوئی بچہ باہر پڑھنے جائے گا آپ وہ بھی ڈکلیئر کریں گے، وہ بھی فیملی ممبر کوئی باہر جائے گا وہ بھی آپ ڈکلیئر کریں گے، آپ اپنی فیملی کے احساس سے بھی ڈکلیئر کریں گے، اور جب آپ ملازمت شروع کریں گے اس وقت بھی آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا، اور ہر سال آپ اپنے ایسٹ جو ہے وہ ظاہر کریں گے. اچھا اس میں یہ آدھے سے زیادہ، بلکہ میرے پاس تو لسٹ بھی موجود ہے کہ یہ کتنے، یہ کوئی 70% جو ہے نا بیوروکریسی ہائی آفیشلز جو ہیں وہ ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے. اچھا یہ آپ کے پاس لسٹ جو موجود ہوگی اس میں
یہ 12-14 گریڈ والے اساتذہ نہیں ہوں گے. یار ان کو تو روٹی کھانے کے لالے پڑے ہوتے ہیں. ہم تو کراچی نہیں جا سکتے. آپ کیا ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اپنے بچے باہر بھیجیں گے یا یہ کوئی یہ اس کیٹیگری میں آتے نہیں, اسی وجہ تو پھنسے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو IMF کی شرط ہے, جو ایک جائز شرط ہے, اس کی طرف نہیں آ رہے, لیکن ان کے زندگی کا ساری کمائی, زندگی کے سارے اثاثے چھیننے کے در پہ ہوئے. یہ ہے ایک نفسیاتی حربہ. یہ چھوٹے ملازمین کو تنگ کر کے نا وہ اس طرف سے نظر ہٹانا چاہتے ہیں. یہ IMF کو بھی یہ باور کرانا چاہتے ہیں جی کہ ہمیں بہت زیادہ ریزسٹنس مل رہی ہے ادھر سے. یہ دیکھ لیں ہم تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن عوام یہ دیکھیں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے لیے تو بہت پرابلم آ گئی ہے, ہم اس کو کر نہیں سکتے, ہمارا سسٹم نہیں چل سکتا, تاکہ اپنی شرائط سے بھی جان چھوٹ جائے. اصل ان کا مقصد یہ ہے, یعنی کہ گہری گیم کھیل رہے ہیں. اور یہ جان بوجھ کر جو ہے نا اس طبقے کو جو ہے وہ ان پر تشدد کر رہے ہیں, ان کو تنگ کر رہے ہیں, ان کی زندگی جیرن کر رہے ہیں تاکہ یہ زیادہ زیادہ ہوا بنے, یہ لوگ باہر آئیں اور یہ سارا کچھ ہوئے. یہ دیکھیں نا وہ تک بنتا ہے کہ اساتذہ پر آپ دہشت گردی کے پرچے دے دیں. آپ دہشت گردی اور MPO میرا خیال دیکھیں نظر بند کر دیا اساتذہ کو, کہ انہوں نے کون سا امن و امان کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے, یا انہوں نے کون سا آپ ماشاءاللہ اتنی دور آپ کی ساری زندگی صحافت میں گزری ہے, آپ نے کبھی کوئی استاد MPO کے تحت گرفتار دیکھا؟ میری زندگی میں تو پہلا میں دیکھیں 35 سال ہو گئے پریکٹیکل جرنلزم میں, میں نے تو آج تک نہیں سنا کوئی استاد جو ہے وہ MPO کے تحت گرفتار ہوا ہو. اب ہوئے ہیں. تو یہ تو اس ملک میں تو بڑے نرالے واقعات ہو رہے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جان بوجھ کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور بڑی تگ و دو کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بنانا ریپبلک ہے. اور سبحانی صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس نے ہمیشہ محروم طبقات کے لیے قلم اٹھایا ہے, لکھا ہے, صافی ہے نا. نہیں ابھی بھی ٹی وی پہ ان کا بیان چل رہا تھا, ٹکر چل رہے تھے کہ مجھے لوگوں کے کام, جو ضرورت مند لوگوں کو سروس دے, یعنی کہ ان کے کام کر کے بڑی دلی سکون ملتا ہے. اور ہم یہ ٹی وی پہ ٹکر چل, اور اندازہ یہ کریں کہ ہماری پینشن اور گریجویٹی بند کر کے تو ان کو کیا سکون مل رہا ہے کہ جیل میں جاتے ہیں, اگر کسی کا جرمانہ ہے یا کسی کے خلاف کوئی پرچہ اس طرح کا ہوا ہے کہ اس نے پیمنٹ کرنی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی پیمنٹ ہم کر دیں گے. لیکن استاد جس نے پوری زندگی سرو کیا ہے اس کو اگر کچھ چند لاکھ ملنے ہیں تو اس کو وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ معیار ہے یہاں ہمارے دوہرا معیار ہے. اچھا رانا صاحب, وہ تو اسکولوں کو بھی پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, اس سے جو ایک اور بوجھ آئے گا جو غریب اور سفید پوش طبقہ ہے, جو تقریباً 70% بچے ہیں وہ ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں پہ آپ پڑھاتے ہیں. آیا کہ اس کے بعد جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ سیلف فائنانس اسکیم ایڈ ہو گئی, اس طرح کی وہ مختلف چیزیں لے آئیں گے اور وہ جو عام سفید پوش طبقہ ہے وہ اس دوڑ سے باہر ہو جائے گا, تعلیمی دوڑ سے. سبحانی صاحب ہمارے پاس نا اس وقت پنجاب میں تقریباً 70 سے 80 لاکھ بچہ آؤٹ آف سکول ہے جس کو پڑھانے کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ NGOز اور یہ پرائیویٹ شعبہ یا سیکٹر جو ہے, جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا تھا کہ جی ہم سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں گے, اگر اس پرائیویٹ سیکٹر کو یہ ٹاسک دے دیا جائے کہ یہ 70 یا 80 لاکھ بچہ آؤٹ آف سکول ہے, آپ ان کو پڑھائیں, ان کے لیے اسکول کھولیں ان کے لیے, ان کو اگر ورکشاپ میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو پڑھانا شروع کر دیں. لیکن اس طرف نہیں جا رہے. کس طرف آ رہے ہیں کہ جہاں پر 1 کروڑ 18 لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے اور ہم ہر سال 12 ماہ داخلہ کرتے ہیں. ہمارے پاس 5 دن پہلے بھی بچہ اسکول میں آ جائے امتحان سے, ہم اس کو بھی داخلہ دیتے ہیں, چاہے اس کو لکھنا آتا ہے کہ نہیں آتا, اس کی آبیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد محنت کرتے ہیں. پھر بھی اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ مقابلہ کریں دانش اسکول کا, کہ جہاں پر 35 کی کلاس ہے اور میرا ٹیچر جو ہے 70 سے 80 کلاس کے بچوں کو پڑھا رہا ہے. اور ایسے پرائمری اسکول ہیں کہ لاہور میں 132 اسکول ایسے ہیں کہ جہاں پر 1 ٹیچر یا 2 ٹیچر 6 کلاسز کو پڑھا رہے ہیں. آپ جائیں کسی دانش اسکول میں کہ وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ 1 کلاس کے لیے 2 ٹیچر ہیں, اور دوسری طرف جو غریب کے لیے اسکول ہم کھول کے بیٹھے خدمات دے رہے ہیں وہاں پر آپ کو ٹیچر ہی میسر نہیں ہے. پورے پچھلے 4 سال 5 سال میں 1 ٹیچر بھرتی نہیں ہوا, 1,13,000 ویکنسیز خالی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ تعلیمی اداروں میں کیا حال ہوگا. وہ جو بھرتی ہوں گے وہ MNA MPA بھرتی ہوں گے, وہ کوئی
میرٹ پہ تھوڑی بھرتی نہیں، اس میں ایک پچھلے دور میں یا اس سے پچھلے دور میں کوئی سسٹم ایک ایسا لایا گیا ہے کہ لوگ جو آتے تھے وہ NTS پاس آتے تھے، وہ کوالیفائی کر کے آتے تھے، اس سے اچھا سٹف بھی آیا ہے. ایک اچھا پہلو بھی ہے کہ گورنمنٹ نے اس میں بھی کوئی میرٹ کو جو ہے نا مد نظر رکھا ہے، لیکن 100% نہیں کہا جاتا، کہیں پر کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا قدم تھا. لیکن سب سے گھنونا جو مذاق ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں 4 سال میں ایک ٹیچر بھرتی نہیں ہوا، اور جب 1,13,000 ویکنسی خالی ہوگی تو بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر میسر نہیں ہوگا تو پھر رزلٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. دلچسپی نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم ریٹائرمنٹ کے بعد گھر بنا لیں گے. میں ہر مہینے گورنمنٹ کو 3,000 روپیہ پنجاب گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے دے رہا ہوں کہ مجھے ریٹائرمنٹ پر وہ ایک پلاٹ دے گی. لیکن سبحانی صاحب آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں کو 4 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے. پیسہ میرا ہے، میرے پیسے سے زمین خریدنی ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں جا رہا ہے. آپ دیکھیں تو پورا پنجاب امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا جو ہے ایک آفس ہے پورا، اس کے اوپر کروڑوں روپے کا بجٹ خرچ ہو رہا ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ میں جس دن ریٹائر ہوں مجھے گھر کی یا پلاٹ کی چابی مجھے تھما دی جائے کہ لیں جی یہ آپ کا پلاٹ ہے جس کے آپ نے پیسے پوری سروس کے دوران پے کیے ہیں. لیکن آپ ایک عام آدمی ہیں نا، یہ بھی تو خیال رکھیں. اچھا میاں صاحب، یہ رانا لیاقت صاحب جو کہہ رہے تھے، ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا واضح ہے کہ وہ جو NGOs جن کو یہ گورنمنٹ کے اسکول دے رہے ہیں جہاں پہ آلریڈی تعلیم دی جا رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے دی جا رہی ہے، جو 80 لاکھ باہر ہے وہ NGO اس طرف نہیں جا رہی، اس طرف جا رہی. تو کیا کوئی آپ کو ایجنڈا تو نہیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے؟ اچھا سبحانی صاحب، یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے گورنمنٹ، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ یہ سرکاری اسکول جو ہے نا یہ پرائیویٹائز ہو گئے، یہ انہوں نے NGOs کو دے دیے، تو پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. پہلے ہی ہوا ہے، مزید تباہ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کی تعلیم، اور اس مہنگائی کے دور، پیٹ کاٹ کے لوگ پڑھاتے ہیں اس مہنگائی کے دور. اچھا، اب جن کے پاس ایک تو پہلے ہی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ تفریق پیدا کر دی انہوں نے ایک عام لوگوں میں، عام افراد میں، اور جو سفید پوش میں، اور جو ایلیٹ کلاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی تعلیم میں اتنا زیادہ تضاد آ گیا ہے کہ جو جہاں جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا. جتنے آپ پیسے خرچ کر کے جس قسم کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، مستقبل میں آپ کا بچہ اتنا ہی کامیاب ہوگا. اچھا، اب لمز میں پڑھنے والے بچے کو تو پہلے دن وہ وہاں سے فارغ نہیں ہوتا، پہلے اس کو نوکری مل جاتی ہے. اب سرکاری سکول اور سرکاری یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا بچہ جو وہ ایڈیاں اسٹرگل کرتا ہے. اچھا، یہ لیکن دوسری طرف لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ لوگ نہیں پڑھا سکتے. اب 70 لاکھ اگر بچہ جو ہے پنجاب میں ڈراپ ہوا ہے نا، تو اگر یہ انہوں نے پرائیویٹ کر دیا تو یہ سارے کے سارے جتنے آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ یہ گلیوں میں پھریں گے، ان کے والدین ان کو نہیں پڑھا سکیں گے. اچھا، اور میں آپ کو دوسرے تو آپ کا آئین کہتا ہے، ایک سیکنڈ ذرا، آپ کا خوفناک پکچر یہ بنتی نظر آ رہی ہے کیا؟ آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کو تعلیم، بنیادی تعلیم حکومت کا فرض ہے. یہ آئین کہتا ہے آپ کا. یہ آپ کی ریاست نے ہاتھ کاٹ کے دیے ہوئے ہیں عام شہری کو. اچھا، پھر اس کے بعد ہیلتھ بھی جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے. اچھا، تحفظ بھی اسی میں شامل ہے، جسٹس بھی اسی میں شامل ہے. لیکن وہاں ہم آئین کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اور جہاں ہمارا کوئی انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے وہاں ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے یہ ایسا کر دیا تو پاکستان میں غدر مچ جائے گا. یہ ایک بچہ بھی جو اس وقت پڑھ رہے ہیں نا، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ورنہ وہ ان کو کوئی اچھی تعلیم دلواتے. وہ یہ بامر مجبوری ان اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں اور ان کا اچھا رزلٹ آ رہا ہے، وہ کامیاب شہری بن کے نکل رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سرکاری جو ہے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ سارے گاربیج ہیں. نہیں، ان میں بڑا بڑا ٹیلنٹ ہے، وہ ٹیلنٹ سامنے آتا ہے، وہ سامنے آتا ہے.
آپ رزلٹس دیکھ لیں, آپ کے جو ٹاپر ہیں وہ ان میں سے 50 سے 60% جو ہے وہ بچے آپ کے سرکاری اسکولوں کے, حالانکہ پرائیویٹ پہ باقاعدہ میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ پوزیشن لینی ہے, اور اس کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے جاتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے اور قوم کو بھی پتا ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. میاں صاحب میں نے دیکھا ہے کہ جو سرکاری کالجز ہیں ان میں جو اساتذہ ہیں, ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, وہ سارے انہی جگہوں سے پڑھ کے, کوئی لم سے پڑھ کے آ کے ایم اے کالج میں نہیں پڑھا رہا. میں سبحانی صاحب ایک جو تھنگز موو ہو رہی ہیں نا, جو ہمارے ملک میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ انہی اسکولوں کے, سرکاری اسکولوں کے جو طالب علم ہیں وہ فارغ التحصیل ہو کے ان اداروں میں, ہمارے انسٹیٹیوشنز میں کام کر رہے ہیں اور یہ چیزیں چلا رہے ہیں. یہ بڑے بڑے اداروں کے لوگ تو آ کے بس اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ سبحانی صاحب آج بھی آپ اگر ایک انالیسس کریں یا رپورٹ منگوائیں نا, تو پاک فوج میں جتنا سپاہی ہے وہ سرکاری اسکول سے جا رہا ہے, اور وہ سینہ تان کے اس ملک کی حفاظت کرتا ہے اور شہادت جو ہے وہ قبول کرتا ہے. گولی کے سامنے تو وہی کھڑا ہوتا ہے. بہت رانا صاحب نے بہت اہم بات کر دی. میں اس کا نا تھوڑا سا تاریخ آپ کو بیان کرتا ہوں. بنگلہ دیش میں جو ہے نا وہ ہندو اساتذہ تھے, انہوں نے اپنے طلباء کی اس طرح آبیاری کی کہ وہ جب جوان ہوئے نا تو انہوں نے بنگلہ دیش بنا دیا. ٹھیک ہے, اینٹی ہو گئے, اینٹی ریاست انہوں نے ان کی آبیاری کی. پاکستان کے خلاف ہو گئے. اچھا, اسی طریقے سے طالبان جو مدرسوں میں پڑھے ہوئے تھے انہوں نے جہاد کا عنصر ان میں آیا, تو آج ان کو دیکھیں کہ انہوں نے سپر پاور کو شکست دے دی. اچھا, آپ کا جتنا ایلیمنٹ ہے فوج کا, وہ ان کی آبیاری سرکاری اسکول میں اس طرح سے کی جاتی ہے, اس کے حب الوطنی اس طریقے سے کوٹ بھری جاتی ہے کہ وہ اس کو, آپ کے تو تمام سارے فنکشنز ہی آپ دیکھ لیں وہ بیسڈ ہوتے ہیں کہ حب الوطنی کیا ہے اور کس طریقے سے آپ نے جان دینی ہے اور ملک کے لیے یہ قربانیوں سے کس طرح حاصل کیا گیا اور کس طریقے سے آپ نے قربانیاں دینی ہیں. تو آپ وہ اس کا مطلب ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ ایلیٹ اسکولوں میں تو نہیں سکھایا نا. وہاں کیا, وہاں تو وہ تو کمرشل ہیں بھائی, وہاں تو آپ کو ناچ گانے سکھائے جاتے ہیں, وہاں آپ کو جو ہے وہ پارٹی کرنا سکھایا جاتا ہے, وہاں آپ کی ڈریسنگ جو ہے اس کا کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ یہاں کچھ اور ہوتا ہے. یہ آپ پاکستان کی اساس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, بنیاد کے ساتھ. میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اگر پاک فوج ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے تو استاد اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہے. جی, یہ ہم سنتے تھے, لیکن اب جو اساتذہ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, اسی لیے اساتذہ کو جو ہے نا وہ پریشان کیا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنا کام پورے طریقے سے, آسان طریقے سے نہ کر سکے, اور وہ لوگ, وہ نوجوان تیار نہ کر سکے جو اس ملک کی بات دور سنبھال سکیں اور اس ملک کے لیے جانے نظریاتی طور نظریاتی طور اس ملک کے ساتھ نظریاتی طور پہ جڑے ہوں اور اس ملک کی نظریاتی اساس کی حفاظت کر سکیں, اور یہ ملک کس لیے بنایا گیا تھا, اس کے پیچھے کیا نظریہ تھا, وہ سمجھتے ہوں اور اس کے تحت پاکستان میں اپنی زندگی گزار سکیں. یہ ہمیں سرکاری اسکولوں سے ملتا ہے. جس ابھی بات کر رہے تھے میاں صاحب, جن ایلیٹ اسکولوں کے نجی تعلیمی اداروں, گو کہ ان کا تعلیمی معیار یقیناً بہتر ہوتا ہوگا, لیکن وہ جتنے پیسے لیتے ہیں, آپ دیکھیں نا, وہ جتنے پیسے لیتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ ان کا جو بینیفٹ دیکھیں نا, اور جو سرکاری اسکولوں پہ جتنے پیسے لیتے ہیں اور جس طرح کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو ٹرانسفارم کرنا, یہ سرکاری اداروں کی ہمت ہے. میاں صاحب, ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور یہ باتیں بڑی دور تک نکل گئی ہیں, اور یہ ملک کی سلامتی اور ملک کی قوم کی تقدیر کے حوالے سے چلی گئی ہے. اور یہ جو ابھی اساتذہ کے ساتھ جو ان کو تنگ اور پریشان کیا جا رہا ہے, واقعی میرا نہیں خیال کہ یہ جو لوگ اس پہ عمل کر رہے ہوں گے, ان پہ ڈنڈے برسا رہے ہوں گے, انہوں نے کبھی اس طرح بھی سوچا ہوگا. ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو یہ پہلو بھی دکھایا اور اس طرح جھنجھوڑا کہ خدارا آپ کیا کر رہے ہیں. یہ کوئی ڈے ٹو ڈے مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی IMF کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کی بقا کا, ہماری نئی نسل کا, ہمارے ملک کے بچوں کا یہ مسئلہ ہے.
یہ صرف پینشنرز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پوری ایک قوم کا، ایک ہمارے بزرگوں کی نسل کا اور ایک آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں ان مسئلوں کو اس طرح ڈے ٹو ڈے ایک ایڈمنسٹریٹر مسائل کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے اور اپنے اساتذہ کی قدر کرنی چاہیے۔ میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور اس دیکھیں بات یہ ہے کہ مختلف قسم کی ریاستوں میں حکومتوں میں پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کام جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پر کریں۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اچھا یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو وہاں سے یو ٹرن لے لینا چاہیے۔ اگر حکومت کو چاہیے کہ اس پہ نظر ثانی کرے اور اساتذہ کی تکریم کو اولویت دے۔ جس معاشرے میں استاد کی تکریم نہیں ہوتی وہ معاشرے بھی تباہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادب سب سے اہم ہے، علم بعد میں ہے، ادب پہلے سکھایا جاتا ہے۔ ادب ہوگا تو علم ٹرانسفر ہوگا، آپ ریسیو کر سکیں۔ تو لہذا یہ ایک تو اساتذہ پر فوری طور پر پرچے جو ہیں وہ ختم کیے جائیں اور ان کو ان کی شان شان ان کو بلا کر ان سے معذرت کی جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کسی کی شان جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ اس پالیسی سے فوری طور پر گورنمنٹ وڈرا کرے اور ریاست کو شہریوں کو اعتماد میں لے کہ یہ ہماری سوچ نہیں ہے، خاص کر کے پینشنرز کے حوالے سے جو ہے ان کا ایک مدعا جو سامنے آ رہا ہے وہ اس میں بہت زیادہ عوام میں تشویش پائی جاتی ہے، لہٰذا اس پہ سرکاری ملازم خاص طور پر بڑا بددل ہوا ہے، تو ان فوری طور پر انہیں چاہیے کہ اس بارے میں وضاحت کریں وہ۔ اچھا رانا صاحب، یہ جو نوٹیفیکیشن تھا یہ وڈرا کر لیا گیا یا ابھی نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی تو نوٹیفیکیشن وڈرا نہیں کیا گیا، یہی ہمیں کہا گیا کہ اس کو تقریباً ایک پروسیس ہوتا ہے جو 20-25 دن پر مشتمل ہوگا جی، اس کو ہم اسی سے گزار کے اسی طریقے سے اس کو جو ہے نا واپس لے لیں گے۔ اور باقی جو اسکولوں کی نجکاری اور پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے تو سی ایم صاحب نے میرا خیال ہے کہ دوسرے دن ہی بیان دے دیا تھا کہ جی ہمارے پاس ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کو، جس طرح میاں صاحب نے کہا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں کی گئی ہیں، اگر ان ضلع کے ڈسٹرکٹ ڈی سی صاحبان ہی اساتذہ کو بلا کر یہی الفاظ کہہ دیں کہ یار ہم سے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے، ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں ہم واپس لیتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب میں آج بھی اس بات سے نہیں گھبراؤں گا کہنے سے کہ آج بھی ہمارے اسکولوں میں جا کر اساتذہ کو تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ دھرنے میں گئے تھے، آپ جلوس نکالا، آپ نے یہ کیا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن اور سرکاری اساتذہ کو ایک طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو صرف اپنا حق مانگتے ہیں۔ میری بہن، میری بیٹی، میرا ٹیچر جو ہے، میرا بھائی، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ نے مجھ سے کانٹریکٹ کیا تھا مجھے وہ لوٹا دے، یا میرا بڑھاپا جو ہے، میری جو پیسے کاٹ رہے ہیں وہ مجھے واپس کر دیں، وہ مجھے واپس کر دیں۔ ہم بوجھ نہیں ہیں، ہم تو ان کو دے رہے ہیں، ہم ٹیکس سب سے پہلے ان کو دیتے ہیں، ہماری سیلری تب آتی ہے جب ہم سے ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں۔ رانا صاحب گفتگو جاری تھی، ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میاں حبیب صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ بڑے مصروفیت سے وقت نکال کے لائے۔ رانا صاحب آپ کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ۔ ناظرین ہمارا ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، خدا حافظ۔